اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب رکوع نمبر 5 آیت نمبر 41 یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ یاد کرو اللہ کو ذکرن کثیرا اور کثرت سے یاد کرو اور کثرت وسبحوا اور تسبیح پڑھو اس کی تسبیح بیان کرو اس کی بکرۃ و اصیلا صبح و شام هو الذی ہوا اللہ وہ ہے الذی وہ یصلی علیکم جو رحمت بھیجتا ہے تم پر وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے رب سے کیوں لیخرجا وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے اور یہ قرآن اور نبی کا آنا تمہارے لیے رحمت ہے لیخرجا وجہ تاکہ نکالے تم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف ظلمات جمع آیا نور واحد ہے وکانا اور ہے وہ اللہ بالمومنین ایمان والوں پر رحیمہ بڑا مہربان بڑا شفقت کرنے والا تحیتہم تحیتہم ان کا تحفہ ہوگا ان کا ہدیہ ہوگا یوم اس دن یلقونہ جب وہ ملیں گے اس سے سلام ہو بھائی سلامتی ہو وعد اور تیار کیا لہم ان کے لیے اجرا کریما عزت والا اجر یا ایوہ النبی اب یہاں سے خطاب پہلے اوپر خطاب تھا ایمان والوں کا اب خطاب آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس رکوع میں ایسے ہی ہے ایک خطاب اگر نبی کو ہے تو دوسرا مومنین کو بھی ہے یا ایوہ النبی اچھا یہ بڑی زبردست قسم کی آیات ہیں اس رکوع میں غور سے سنیے گا یا ایوہ النبی اے میرے نبی کتنا زبردست کا نام نہیں لیا اور رب بھی اپنے محبوب کا میرے حبیب کے اب جو لوگ اس نبی کا ادب نہ کرے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو شاہدن گواہ بنا کر کے مبشرن آپ خوشخبری دینے والے ہیں ونذیرن اور ڈرانے والے بھی ہیں وداعین اور دعوت دینے والے ہیں اللہ اللہ کی طرف باذنہ ہی اس کے حکم سے اس نے حکم دیا ہے اس کا وسراجا منیرا اور آپ سراج ہیں منیرا روشن مبشر اور او میرے پیغمبر آپ خوشخبری دیں ایمان والوں کو بے ان کہ بے شک لہم ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے فضلا کبیر بڑا فضل ہے بڑی رحمت ہوگی قیامت حشر والا توتے اور میرے پیغمبر والا توتے مت اطاعت کیجیے گا الکافرین کافروں کی مت دبیے گا ان کے سامنے بعض نے مفسرین نے یہ بات کی کہ یہ پوری کوشش کریں گے آپ کو دبانے کی الزام لگا کر ادھر سے ادھر سے انڈر پریشر کریں گے ولا تطیع الکافرین اطاعت مت کیجیے گا دبیے گا مت ان کے سامنے والمنافقین اور آپ کے ارد گرد بھی منافقین ہوں گے وہ کفار باز سے منافقین اندر تھے وداع اور چھوڑ دیں اذاہم جو تکلیفیں دیتے ہیں جو ستاتے ہیں توکل کیجیے علی اللہ اللہ پر وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم جب تم نکاح کرو المؤمنات ایمان والیوں سے ثم پھر تم طلاق دے دو طلق تم تھا اس سے بن گیا طلق تمو ضمیر کی وجہ سے طلاق دے دو ہن من قبل اس سے پہلے ان تمسو کہ تم نے چھوا ہو ہن ان کو فما لکم علیہن من عدہ پس نہیں ہے لکم تمہارے لیے علیہن ان پر ان خواتین پر من عدہ کوئی عدت پورا کرنا تعتدونہا کوئی عدت تعتدونہا جس کو وہ گنے یعنی جس کو شمار کر کے پورا کریں فمتعو امرے پس فدو ان کو فائدہ دو ان کو ہن ان سب کو وصرحو اور چھوڑو ان کو سرحو آپ چھوڑیں ہن ان کو سراحن جمیلا اچھے طریقے سے یا ایھا النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے میرے پیغمبر انا بے شک ہم نے احللنا ہم نے حلال کیا لکا آپ کے لیے ازواجہ کا آپ کی بیویوں کو اللاتی وہ اتیتا جو
दिया है आपने, उजूरहुन्ना, उनको उनका महार, वमा मलाकत, और वो भी हमने हलाल किए कि जिन जो मिल्कियत है यमीनों को तुम्हारे दाहिने हाथ, मिम्मा, उस माल में से, आफा अल्लाह, जो गनीमत में दिया अल्लाह ने, अलई का, आपको, व बनाते अम्मे का, और आपकी चाची की बेटियां, व बनाते अम्माते का, और आपकी फूफी की बेटियां, व बनाते खाले का, और आपके मामू की बेटियां, व बनाते खालाते का, और आपकी खालाएं की बेटियां, अल्लाती, वो, ये चारों किस्म की जादियां, यानी खालाजाद, मामूजाद, ताया, चाचाजाद, फूफीजाद, चारों की चारों, ये हाजरना, लेकिन वो हो कि हिजरत किया उन्होंने, माँ का, आपके साथ, वमरातन, और इसके अलावा वो औरत, मुमिनतन, ईमान वाली हो, इम वहाबत, अगर वो हिबा कर दे अपने आप को, नफ्स, अपने आप को, लिन नबी आप वसल्लम के, इन अरादन नबी वसल्लम, और शर ये कि आप वसल्लम भी उसका इरादा रखते हो, ऐ यस्तन के हा, ये कि उसके साथ निकाह कर दें, खालिसतन लक, हे मेरे पैगंबर, ये हुक्म सिर्फ आपके लिए है, मिन दूनिल मोमिनीन, ईमान वालों के अलावा, ईमान वालों के लिए नहीं है, कद अलिमना, यकीनन हमने जान लिया, मा फरदना, जो हमने मुकर्रर किया, अलैहिम, उन पर, फी अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों में, वमा मलकत, और वो जिसके मालिक है, ईमानुहुम, उनके दानियात, लिकई ला, ताकि ना हो, लिकई ला, ताकि ना हो, यकूना अलैका हरजुन, ए मेरे पैगंबर, आप पर हरज ना हो, वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह गफ्फार है और बड़ा रहीम करीम है। तुरजी, अर्जा युरजी, जिसको आप दूर कर दे, मन तशाओ, जिसको आप चाहे, मिन हुन्ना, उनमें से, वतुवी, और करीब कर दे, इलई का, अपने पास, मन तशाओ, जिसको आप चाहे, वमन, और वो भी, इब्तगई था कि आप चाहते हैं, करीब करे उसको, मिमन, उनमें से, अजल था, जिसको आपने दूर कर दिया था, फला जुनाह अलैका, आप पर कोई गुनाह नहीं है मेरे पैगंबर, आपके लिए, ज़ालिक अदना, और ये ज्यादा बेहतर है, अन तकर्रा, कि वो ठंडी रखें, आयुन हुन्ना, अपनी आंखों को, वला यहजन्ना, और रंजीदा ना हो, व यरदैना, और खुश रहें, बिमा, उस चीज पर, आतईता, जो आपने दे दिया, हुन्ना, उनको, कुल्लु हुन्ना, सबको, वल्लाहु, और अल्लाह, यालमु, जानता है, माफी कुलूबिन, जो तुम्हारे दिलों में है, वकान अल्लाह अलीमन हलीमा, और अल्लाह इल्म भी रखता है और बुर्दबार है, कि अगर तुम कोताहियां करते हो, वो वक्तन नहीं गिरफ्त कर, ला यहिल्लु लका, ए मेरे पैगम्बर, नहीं है हलाल, लका, आपके लिए जायज नहीं है, आपके लिए, अन्निसा, औरतें, मिन बादो, इनके बाद, वला, और ना, कि अन तबद्दला, कि आप तब्दील करें, बिहिन्ना, उनके बदले में, मिन अज़वाजिन, दूसरी बीवियां, वलौ अअजबका, अगरचे भला लगे आपको, हुस्न हुन्ना, उनका हुस्न, इल्ला मा मलका यमीन, हाँ, मगर वो कि जिनकी मिल्कियत है आपके दाने हाथ, यानी बांदियां और कनीज़ें, वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा, और है अल्लाह ताला हर चीज पर नेगेबान। कमाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के अजीब शान रखी, अजीब शान, अल्लाह अकबर। देखिएगा एक मरतबा तर्जुमा यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमा मुख्तसर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऊपर था ना कि मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आप सल्लम की फजीलत थी, उसके बाद का, ईमान वालों, आपके लिए काम यह है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया कर, जितना हो, कहा कि जिक्र में क्या करें, कहा कि सुबह शाम तस्बीह करें, बुकरत वसीला के दो मतलब है, एक मतलब है इससे कसरत मुराद है, कि रात दिन लगे रहे, जब फारिग हो जबान चलती रहे, अल्लाह का ध्यान, वॉशरूम जाए, मसनून, ये क्या मतलब, मसनून अदाइया मंसूरा, सोने से पहले, उठने के बाद, और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, घर से निकलते वक्त, घर जाने के बाद, गाड़ी में सवार होते वक्त, गाड़ी से उतरते वक्त, देखिए अगर दुआए मसनूना पढ़ने पाए तो ये अल्लाह का जिक्र है ना, ये अल्लाह का जिक्र है, हर वक्त अदया मसूरा है, उसके साथ साथ फिर दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, सुबह शाम, और इसलिए बुकरत वसीला अक्सर आता है, और हमारे मशाइख भी अक्सर जो सुबह और शाम के औकात में जिक्र का कहते हैं कि इसमें बरकत भी होती है, और इसमें जो है इंसान की कैफियत बदलती है, ज्यादा असर होता है इसे, वल्लदी, अल्लाह वो जात है, युसल्ली अलैकुम, जो रहमत भेजता है, व मलाइकतु, और उसके फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं,
اللہ کا ذکر کیوں کرے؟ کہا کہ اللہ بڑی کریم ذات ہے، وہ تمہارے اوپر رحمتیں کرتا ہے، رحمت بھیجتا ہے. یصلی علیکم. لفظ صلات کا اگر نسبت یعنی فاعل اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب وہ رحمت بھیجتا ہے. اگر فرشتوں کی طرف ہو تو دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یعنی آپ کے حق میں. جیسے کہ آپ اسی حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے عرش والے فرشتے اور یہ فرشتوں کے تعداد جو ہے، جو یہ عمل کرتا ہے اس کے لیے فرشتے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو عیادت کے لیے جاتا ہے صبح سے شام کے لیے اس کے دعا کرتے ہیں. وہ ملائکہ تو یصلی، ملائکہ تو جب اس کا فاعل ہو اس کا معنی دعائیں مغفرت کرنا، رحمت کی دعا کرنا. مغفرت کی دعا کرنا رحمت کی دعا ہے. وجہ لیخرجا، اس کی رحمت یہ چاہتی کہ تمہیں نکال دے من الظلمات، ظلمات اتنا بڑی جمع، الی النور، روشنی ایک ہی ہے، وہ یہ کتاب اللہ ہے، وہ میرے نبی کی سیرت ہے، میرے رب کا کلام ہے، اور وہی ہے جس میں میرے حبیب کے جانثار وفادار صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اور فقہار محدثین نے مجھے اور آپ کو آسان کر کے بتا دیا. یہ وہ من الظلمات، اور اندھیرے، جہالت کے اندھیرے ہیں، ظلم کے اندھیرے ہیں، اور اندھیروں کی تو بات ہی نہیں ہے، دنیا داری کے ہیں، نفس پرستی کے ہیں، یعنی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور روشنی ایک ہی ہے، اللہ کی طرف آ جائے، چراغ ایک ہی ہے. اندھیرے بہت ہیں جس طرح نظر اٹھائیں، جہالت کے، گناہ کے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے ایمان والوں پر. تحیتم، اللہ پاک کہتے ہیں اس دن کیا ہوگا، اس دن کا منظر بھی تو دیکھیں. تحیتم یوم یلقونہ، سلام، دو مطلب ہے اس کے. جب اس دن مسلمان آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مفسر کہا کہ خود کہیں گے کہ میرے بندو سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو تمہارے اوپر. دوسرا مطلب یہ، جب یہ آئیں گے فرشتے ان کو سلوٹ کریں گے. اب یہ پتہ نہیں اسکاؤٹ سلوٹ ہوگا یا پورا سلوٹ ہوگا. سلامتی ہو تمہارے اوپر، بڑے تم نیک لوگ ہو، بڑے کامیاب لوگ ہو، فرشتے ان پر کریں گے. تیسرا مطلب یہ ایک دوسرے کو ملیں گے، سلامتی ہو تمہارے لیے کہ اللہ پاک نے سے بچا کے دلائے. تینوں مطلب ہو سکتے ہیں. وہ عائدہ، اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے اجرن کریمہ، اجر عزت والا. اب تو عزت والا ہے، اب اس کے بعد ناکامی نہیں ہے. یا ایھا النبی، آگے اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. پانچ اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمال صفات بیان کی کہ میرے پیغمبر آپ شاہد ہیں. شاہد کا مطلب اب اس کے کہ آپ گواہ ہیں کس پر؟ جیسے کہ دوسرے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر ہوتی ہے. دوسری اپنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے، یہ امت دوسری امتوں پر گواہ ہوگی. یہ مطلب ہے کہ آج بھی اور اس بھی دوسرے شاہدن اس پر گواہ ہے کہ یہ احکام بیان کیا، قرآن بیان کیا اس پر کہ یہ ٹھیک ہے. مبشرن، خوشخبری دینے والے، نذیرن، میرے پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے وہ گواہی بھی دیں گے حق سچ کی، اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ کامیابی ہے، اور ڈراتے بھی کہ ادھر جاؤ گے لیفٹے بنو گے تو لیفٹ ہی چلے جاؤ گے، اور کل نامہ اعمال بھی لیفٹ میں مل جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وداعیا الی اللہ، اور میرا نبی داعی ہے، دعوت دینے والا. بیزنی ہی، یہاں بیزنی سے مراد نہیں کہ اجازت ہے کہ دعوت دیتے، نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے، اور قیامت تک دعوت تبلیغ کا کام زندہ رہے گا. دعوت تبلیغ سے کام سے یہی مراد نہیں کہ ایک جماعت ہو جائے اور وہ ایک مخصوص، اس سے مراد ہر امتی دعوت داعی ہے. آپ میں سے ہر اللہ کا بندہ اور بندی، ہر مسلمان یہ داعی ہے کہ نیک بات کی دعوت دے. وہ سراجن، اور میرا حبیب، میرا نبی وہ چمکتا سورج ہے، منیرا، اور اس کی روشنی ہے، پوری دنیا اسی سے روشنی لے، اس کے علاوہ اندھیرے. وبشرین، اے میرے پیغمبر خوشخبری دے دی ایمان والوں کو، بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ جب یہ کل آئیں گے تو ان کے لیے بڑا فضل ہوگا. دنیا میں مشکلات کبھی ہو جائیں گی، پریشانی ہوگی، دین پہ کام کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی مسائل بھی آ جائیں گے، اور الزام بھی آ جائیں گے، بہتان بھی لگ جائیں گے، اور دنیا جینا تنگ کر دے گی، پانی سے لے کر الیکٹرک سے سب کچھ بند کر سکتی ہیں، لیکن آگے اجر بڑا ہے. اور اے میرے پیغمبر ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ کبھی بھی کفار اور منافقین کے اطاعت نہیں کرنا. اپنی ہم تاریخ دیکھ لیں، ہمارے حکمرانوں نے 2000 سے شروع کیا، کہا جی اگر ان کی اطاعت نہ کرتے پتھروں کی زندگی میں چلے جاتے. تو آج کون سی زندگی میں کھڑے ہیں؟
ہر تیسرے دن کبھی بلیک لسٹ میں، کبھی گرے لسٹ میں، کبھی اقتصادیات، اور یہ وہ 20 سال بھی گزر گئے، وہ لوگ وہیں آ کے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی حکومت بھی بنا دی، آج بھی پوری دنیا کوشش کر رہی ہے ان کو ناکام کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑے ہیں، وہ پھر بھی وہیں کھڑے ہیں۔ اور ہم نے اپنوں کو بھی بیچا، ہمارے حکمرانوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ ہم نے اتنے لوگ دیے تو ان کے بدلے میں پیسے دیے معیشت ٹھیک ہوئی کرنے کے لیے، لیکن معیشت پھر بھی وہی کھڑی ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ہے میرے پیغمبر، اور پیغمبر کو اگر وہ انڈر پریشر کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو آج چھوڑیں گے، لیکن قیامت تک کے لیے نبی کے پیروکار کے لیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ میرے نبی آپ کبھی دبنا نہیں ان کفار کو، ان کی اطاعت نہیں کرنا، اور منافقین کی بھی، وہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ہیں نہیں، تو ان کی وداع اذاہم، اور وہ تکلیفیں دیتے ہیں کفار اپنے انداز میں، منافقین جو اپنے اندر سے یا اپنے انداز سے، ان کے ان کے ستانے کو چھوڑ دیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ آج بھی اگر مسلمان ملک جمع ہو جائیں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر چونٹی جیسے وہ اگر آپ مقابلے کے لیے تیار اگر کر دیا انہوں نے، تو اگر اتنی بڑی اسلامی ریاستیں اگر کھڑی ہو جائیں تو پوری طرح مسلمانوں کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہاں یاد رکھنا، آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، ہر لحاظ سے، کا نہیں، پھر تمہارا ایمان نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے صرف ایک اللہ کارساز، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ آپ کا توکل جو ہے ٹیکنالوجی پر ہے، اسباب وسائل پر ہے، تو پھر تمہیں اسی طرح مار پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کر لو ایمان والیوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، کہ ان کو چھوا نہیں، فما لکم علیہن من عدہ، پس نہیں ہے تمہارے لیے کہ وہ عدت پوری کرے، تعتدونہ کو، جس کو وہ گن کر شمار کر کرے۔ یہ وہ کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، یا بالفرض اگر رخصتی ہو گئی لیکن وہ جو ہم بستری ہے یا اس طرح کی وہ قربت نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں ان پر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق دے دی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وگرنہ اگر ہو جائے تو پھر وہ عورت بیچاری رک جاتی ہے عدت تک، اور یہ خامد اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں، پھر اس کو مزید نہیں کرنی، لیکن اب یہ ایسی عورت ہے ختم، اب آپ کو رجوع کا کوئی حق نہیں ہے، فما لکم، نہیں ان کے لیے کہ تمہارے لیے آپ کے نہیں اور انتظار کریں تمہارا، نہیں، اب وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔ فمتعوہن، ہاں ان کو اب آپ فائدہ دے دو، یعنی آدھا مہر ہے یا کچھ کپڑے وغیرہ دے کر جو بھی چھوڑ دے، وسرحوا، اور چھوڑو ان کو، ان کو سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے، یعنی گھٹیا پن نہ کرے، طریقے سے نہیں رہنا چاہتی، جانا چاہتی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اور نیکی کر کے دیں۔ یا ایھا النبی، یہ آیت کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کر دی تھی، تو اب یہاں وہ نکاح کا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیا۔ اصل کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اعتراض کا جواب تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نکاح کیا تو وہ 5واں نکاح تھا، 5واں نکاح تھا، جیسے 5واں نکاح کیا تو ایک وجہ سے تو وہ یعنی منہ بولے بیٹی کی بیوی تھی، دوسرا نکاح 5واں تھا، تو مشرکین نے اور ارد گرد کے انہوں نے تو چڑھائی کر دی، یعنی جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، اسلام پر، علماء پر، مساجد پر چھوٹی سی بات مل جائے تو پھر اس کو کھینچ کھینچ کے کہاں لے جاتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں۔ تو مشرکین اور کفار کے حاج، یہ پہلی والی وہ بات کہ منہ بولے بیٹے کی، دوسرا 5واں، اچھا خود تو ایمان والوں کا 4 نکاح کرنے ہیں اور خود دیکھو 5واں نکاح کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس بات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، تو کمال اس رب کی، اپنے محبوب کے لیے قرآن اتار بھی دیا، کہا کہ دیکھیں وہ رب ہی ہے جس نے عام ایمان والوں کے لیے 4 کی پابندی لگائی کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور میں رب اپنے حبیب کے لیے حلال کرتا ہوں کہ یہ 5ویں کریں، اور اس کے بعد اور بھی یہ ان میں سے کر لیں، تم کون ہو روکنے والے اور بات کرنے والے؟ میں رب کائنات حکم نازل کیا کہ ایمان والے 4 سے اوپر نہیں کریں گے، میرے پیغمبر کو میں نے اجازت دی ہے جتنی کرے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ان کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی جو اٹھ رہا تھا، اس کی کہا کہ میرے پیغمبر کے لیے اجازت ہے۔ یا ایھا النبی، اور آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ نکاح کرنا 4 جائز ہے،
بلکہ مستحب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی۔ اور اس دور میں کہ جب سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد خواتین بیوہ اور متعلقہ بیٹھی ہوں، تو جب ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا تو پھر معاشرہ ہمارے میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا۔ ان کا بھی تو کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں اٹھانے والا ہو۔ لیکن بس ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارا بہت عرصہ جہاں ان کے ساتھ رہا، ہندوؤں کے ساتھ، تو ان کے ہاں تو یہ رہا کہ اگر خاوند مر جائے تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ دفن کرنا ایک وقت تک رہا ہے۔ تو اب ان کے یہاں دوسری تیسری شادی یا چوتھی یہ ایک ناممکن چیز ہے، تو وہ ہمارے معاشرے میں شرائط کر گئی ہے، حالانکہ ضرورت ہے کہ اس میں کی جائے۔ اور کثرت ازدواج میں معاشرے کی بلائی ہے، معاشرے کی بلائی ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کوئی صحابی ایک دو کے علاوہ باقی سب کی دو دو تین تین چار چار بیویاں تھیں۔ اور اس کے علاوہ جب تک معاشرے میں یہ ایک تسلسل رہا، ہمارے معاشرے میں کبھی بے حیائی نہیں ہوئی اور اس طرح کی صورت حال آئی نہیں۔ آج ایک عورت کو معلوم ہے کہ اس کا خاوند کے کئی غلط تعلقات ہیں، اس پہ وہ نہیں اتنی آگ بگول ہوتی، لیکن ذرا پتہ چل جائے کہ وہ شادی کر رہا ہے اور آسمان زمین پھر ایک ہو جاتے ہیں، تو غلط ہے۔ غلط جگہ پہ اتنا آگ بگولا نہیں ہوتے اور جہاں غلط نہیں ہے ادھر ہو جاتے۔ چلے بہرحال یہ ایک جی، تو یہ آیتوں کا سارا سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو پیغمبر نے پانچواں نکاح کر لیا اور مومن کا تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ حلال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بتا دی کہ یہ خواتین میں سے آپ کر سکتے ہیں، وہ پوری کی پوری ایک لسٹ بنا دی۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا احللنا، ہم نے اللہ کر دی، اللہ کا تیرے لیے ازواجہ کا آپ کی التی وہ آتیت اجورن، جن کو آپ نے مار دے دیا یعنی ابھی نکاح میں موجود ہیں، وما ملکا یمینوں کا، اور وہ جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی کنیزیں اور باندیاں، مما اس میں سے آفا اللہ جو مال غنیمت کے طور پر دیا اللہ نے علیہ کا آپ کو، وہ بنات عمے کا چاچی کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، اور ماموں کی بیٹیاں، اس طرح خالہ کی بیٹیاں چار ہو گئی ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اس سے مراد نہیں کہ آپ کے ساتھ ہجرت کر گئی، مراد کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، وہ امراتن مومناتن، اور اس کے علاوہ بھی جلنے والے جلتے رہیں، سڑنے والے سڑتے رہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر میرا پیغمبر وامراتن مومناتن، ایسی عورت جو ایمان والی ہو، اگر وہ ہبہ کرتی ہو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادہ کر لے تو این یستنو سے نکاح کر لیں، تو میرے حبیب آپ کے لیے وہ بھی جائز ہے، خالصۃ اللہ کا۔ اور یہ حکم صرف میرے پیغمبر آپ کے لیے من دون المومنین، مومنین کے لیے چار پہ بریک، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اور پاکستان میں ایک بھی بریک۔ قد علمنا ما فرضنا علیم فی ازواجہم، اور یقیناً ہم نے فرض کر لیا یعنی عام مومن کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکات، اور جو ان کے مالک دایات، لکئی لا یکون علیک حرج، تاکہ میرے حبیب آپ کے لیے کوئی حرج نہ ہو، ایک اتنی اجازت دے دی۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اگلا حکم پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی آسانی، ترجی، اے میرے پیغمبر، جس کو تو چاہے ان میں سے دور کر دے، منتشا جو من ہننا ان بیویوں میں سے، وتو بھی، اور قریب کر دے الہی کا اپنے پاس، منتشا جس کو کہہ دیتی ہیں، یہ 9 بیویاں ہیں ان میں سے، اور بیویوں کو بھی مخاطب کر کے بتا دیا کہ دیکھنا تم یہ حق نہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو لہٰذا اس کا روزانہ آنا اور آپ کو ٹائم دینا یہ اس کا حق ہے، نہیں، یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ نبی کے نکاح میں آ گئیں، اور میرے پیغمبر آپ کو اجازت ہے کہ جس کو آپ چاہیں تو اس کے پاس نہ جائیں، جس کو چاہیں اس کے پاس روزانہ جائیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، تاکہ میرے پیغمبر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ومن ابتغیت، اور جس کو آپ نے دور کر دیا تھا اور ارادہ کر لیا کہ اس کو قریب کر لے، مما عزلتا، جس کو چھوڑ دیا تھا یعنی نکاح میں تھی لیکن اس کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ٹائم نہیں ہے، مصروفیت ہے، اور 9 بیویاں ہیں، فلا جناح علیک، میرے حبیب کوئی گناہ نہیں، ذالک، اور ان ازواج مطہرات کی ادنا، تمہارے لیے بڑی بات ہے، ان تقر اعینہن، تم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو کہ آپ نبی کی بیویوں، ولا زن، اور رنجیدہ نہ ہو، ویرضین، اور اسی پہ راضی رہو، بما آتیتا، جو دے دیا آپ نے ہن ان کو، کل ہن سب کو، جو نان نفقہ دیا اسی پہ، اور جتنا آپ چاہے جائیں کس کے، اس کو اپنے لیے بڑی غنیمت سمجھیں، یہ مت سمجھیں کہ ان کا حق ہے کہ میرا پیغمبر روزانہ جائے، نہیں جائے تو کہیں کہ نہیں حق پورا نہیں ہو، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اللہ پاک کتنے کریم ہے، اپنے حبیب کے لیے کہا، خواتین کو کہا دیکھنا تم اپنا حق مت سمجھو
کہ وہ شادی کر لیے تو اب آنا ان کا حق ہے، نہیں، یہ آپ کے لیے خوش بختی ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے، وکان اللہ علیما حلیما، اللہ پاک علم والا ہے۔ ہاں آپ کے دلوں میں ہے کہ آپ وسلم روزانہ آئیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کے پاس آئیں ابھی بھی، لیکن اللہ پاک جانتے ہیں وہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ روزانہ عصر کے بعد وہ تمام بیویوں کے پاس تھوڑا تھوڑا جاتے تھے، تو مغرب تک سب کے پاس چکر لگا کے آ جاتے، اور اس کے علاوہ باریوں میں بھی جس کی باری تھی اسی کے پاس جاتے، الا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بیمار ہوئے تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کو نہیں چھوڑا۔ اور آج کل ہمارے ہاں مردوں کو شادیوں کا تو شوق بڑا چڑھ جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد عدل نہیں کر سکتے، اس کی شادی تیسری چوتھی ٹھیک ہے، لیکن انصاف بھی تو پھر ہو نا، پھر اس پہ بھی کھڑے ہو جائے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ۔ اب یہ اس کا مطلب سمجھیے گا، یہ اوپر والی آیتوں سے مراد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ یعنی رشتہ داروں میں سے پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، یہ چار جو ہے زادیاں جو ہے وہ خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد، یہ چار تایا زاد یا چچا زاد جو بھی ہو، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عورت ہبہ کرتی ہے آپ کو تو وہ اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ کہا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے، اس کے دو مطلب ہیں، اور نہ تبدیل کر سکتے۔ ایک یعنی یہ جو رشتہ دار والی ہیں اور یہ جو ہجرت کر کے آ چکی ہیں ان خواتین سے کر سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہجرت کر کے نہیں آئیں یا کسی نے ہبہ نہیں کیا آپ کو، تو اس کے علاوہ آپ اب نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس جو 9 بیوی ہیں اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے، دوسرا بعض مفسرین نے یہ مطلب دیکھا بس یہ 9 کافی، اور دوسرا اگر 9 کا تعداد ہے اور اس سے آپ یہ کہیں کہ ایک کو طلاق دے کے اس کی جگہ کسی اور کو تبدیل کر کے لیں کہ عدد پورا رہے وہی اور بدل جائے، کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ دونوں مطلب بیان کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نکاح بھی نہیں کیے الا یہ کہ جو ہے کنیزیں رہی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ تعجب میں ڈالے یعنی اچھا بھلا لگے آپ ان کو حسن، إِلَّا مَا مَلَكَ يَمِينُكَ، مگر جو کنیزیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے لیے ان زندگیوں میں برکت کا، رحمت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنائے، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بڑی بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی قدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔